حضرات کے سامنے حضرت اسماعیل کی قربانی کا بیان پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتوں نے یہ عرض کی کہ اللہ تو اپنے دوست اپنے خلیل کی اس طرح تعریف کرتا ہے تو کچھ ایسی بات ہم لوگوں کو آپ یا اللہ دکھا جو ہم سمجھیں کہ تو اتنی تعریف کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بشارت دی کہ میرے دوست میری راہ میں تم کچھ قربان کرو۔ آپ صبح کو اٹھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں 100 اونٹ قربان کر دیتے ہیں۔ کتنے؟ 1-2 نہیں، 100 اونٹ۔ سبحان اللہ۔ یعنی اتنی ہمت دیکھیے کہ اپنا مال 100 اونٹ، اس زمانے میں رہے ہوں یا اس زمانے میں 100 اونٹوں کی قربانی دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور اس زمانے میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ کوئی کتنا سے کتنا بڑا یعنی مالدار ہو 100 اونٹ یا 100 جانور نہیں کر سکتا قربان، حالانکہ اگر چاہیں تو 1000 اونٹ قربان کر سکتا ہے۔ اتنی دولت اللہ نے دی ہے لوگوں کو، مگر آپ نے اٹھ کر 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ دوسری شب جب پھر سوتے ہیں پھر وہی منظر آپ کے سامنے آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے دوست میری راہ میں تم کچھ قربان کرو، تو آپ پھر صبح کو اٹھتے ہیں سب پھر اللہ کی راہ میں 100 اونٹ قربان کر دیتے ہیں۔ تیسری شب پھر وہی آپ کے سامنے منظر ہوتا ہے، میرے دوست میری راہ میں تم وہ چیز قربان کرو۔ کون سی چیز؟ جو تم کو سب سے زیادہ عزیز ہو، پیاری ہو۔ تو یہ اشارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل کی طرف تھا۔ اس وقت آپ کی عمر یعنی آپ کے بیٹے کی عمر کتنی تھی؟ 7 یا 8 برس کی، 7-8 برس کی رہی ہوگی۔ آپ صبح کو اٹھتے ہیں اور اپنا خواب جو ہے اپنی بیوی حاجرہ کے سامنے، پہلے تو حضرت سارہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت سارہ کہتی ہیں کہ یہ جو ہے ان کا بیٹا ہے حضرت حاجرہ کا، آپ ان سے کہیں وہ جیسا کہیں ویسا آپ کیجئے۔ تو حضرت حاجرہ کے سامنے آپ پیش کرتے ہیں یہ واقعہ۔ تو آپ کی بیوی حضرت حاجرہ کہتی ہیں کہ جب اللہ کا حکم ایسا ہے، اللہ آپ نے دیکھا ہے تو آپ کی مرضی ہے، آپ کے حوالے بیٹا ہے، آپ جو چاہیں وہ کریں۔ اس واقعے کو حفیظ جالندھری صاحب نے اپنے شاہ نامے میں قلم بند کیا ہے، سماعت کریں۔ لکھتے ہیں کہ بشارت خواب میں پائی کے اٹھ ہمت کا سامان کر، بشارت خواب میں پائی کے اٹھ ہمت کا سامان کر، پے خوشنو دیے مولا اسی بیٹے کو قربان کر۔ پے خوشنو دیے مولا یعنی اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کر۔ تو کیا کہتے ہیں، کیا لکھتے ہیں کہ خلیل اللہ اٹھے اور خوابوں میں دل کو یقین آیا کہ آخر امتحان بندے کا ہے، مالک نے فرمایا۔ ارے پہاڑی پر سے دی آواز اسماعیل ادھر آؤ، یہاں آ کر خدائے پاک کا ارشاد سن جاؤ۔ پدر کی یہ صدا سن کر پسر ارے دوڑا ہوا آیا، رکا ہرگز نہ اسماعیل کو شیطان نے بہکایا۔ یعنی جب آپ حضرت اسماعیل کو لے کر جا رہے تھے تو جب آپ یعنی حضرت اسماعیل پیچھے تھے، آپ کے والد حضرت ابراہیم آگے تھے، تو شیطان کہتا ہے چپکے سے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم ایک جگہ دعوت میں جا رہے ہیں۔ تو شیطان کہتا ہے کہ نہیں، دعوت میں نہیں جا رہے ہو، آج تمہارے ابو تمہیں مار دیں گے، قتل کر دیں گے۔ تو حضرت اسماعیل کہتے ہیں کہ ایسا کہیں ہوا ہے جو باپ اپنے بیٹے کو مار دے؟ تو شیطان کہتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یعنی اللہ کا حکم ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میری ایک جان کا اگر لاکھ جانے ہو تو میں اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ تو وہی واقعہ جہاں پر یعنی اسماعیل کو شیطان نے بہکایا، وہیں پر
یعنی اس کا ستون بنا دیا گیا ہے. ہم لوگ حج کے لیے جاتے ہیں, حاجی صاحب موجود ہیں, وہیں پر کنکریاں مارتے ہیں, لعنت بھیجتے ہیں اس کے لیے, شیطان کے لیے. اور ایک جگہ پر حضرت حاجرہ کے لیے بہکایا ہے, یعنی حضرت حاجرہ سے کہا ہے, ان کو بہکانے کی کوشش کی ہے, تو وہاں پر بھی ایک اس کا ستون بنا دیا گیا ہے. یعنی 3 جگہ اس کے ستون بنے ہوئے ہیں, اور تینوں جگہ ہم لوگ ساتھ ساتھ کنکریاں شیطان کے مارتے ہیں, لعنت بھیجتے ہیں. تو لکھتے ہیں کہ پدر بولا کہ بیٹا ارے آج میں نے خواب دیکھا ہے کہ کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے. یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تم کو ارے ذبح کرتا ہوں, اور خدا کے نام پر تیرے لہو سے ہاتھ بھرتا ہوں. تو سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر, زمین و آسمان حیران تھے اطاعت گزاری پر, زمین و آسمان حیران تھے اطاعت گزاری پر, کہ رضا جوئی کیے صورت نظر آئی نہ تھی اب تک, یہ جرت پیشتر انسان دکھلائی نہ تھی اب تک. زمین و آسمان کیوں پریشان تھے کہ ایسی جرت اور ہمت کسی انسان نے آج تک نہیں دکھلائی تھی. اسی لیے ان کے دل میں یعنی زمین و آسمان میں یہ لرزہ تھا کہ یا اللہ اب کیا ہونے والا ہے. ایک بیٹا, ایک باپ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کرے گا. اگر حضرت اسماعیل کی قربانی یعنی ابراہیم اپنے بیٹے کی قربانی کر دیتے تو آج یہ اللہ کے راز کی بات ہے, کون اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرتا. سماعت کریں کہ رضا جوئی کیے صورت نظر آئی نہ تھی اب تک, یہ جرت پیشتر انسان دکھلائی نہ تھی اب تک. تو عجب شان تھے دونوں رضائے اے رب عزت پر, تامل یا تذبذ کچھ نہ تھا دونوں کی صورت پر. یعنی کوئی اگلے پچھلے کا سوچ بچار حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل خلیل اللہ کے چہرے پر نہیں تھا, زبان پر نہیں تھا, دل میں نہیں تھا. لکھتے ہیں کہ کہا فرزند نے اے باپ اسماعیل صابر ہے, اور خدا کے حکم پر بندہ پائے تعمیل حاضر ہے. یعنی آپ کہتے ہیں کہ خدا کے حکم پر میں صبر کروں گا اور میں حاضر ہوں, مگر میری ایک وصیت ہے وہ مان لیجئے, وہ کر لیجئے. کیا؟ تو سماعت کریں. حضرت اسماعیل کہتے ہیں کہ مگر آنکھوں پر اپنی آپ پٹی ارے باندھ لیجئے گا, میرے ہاتھوں میں اور پیروں میں رسی باندھ دیجئے گا, میرے ہاتھوں میں اور پیروں میں رسی باندھ دیجئے گا, میرے ہاتھوں میں اور پیروں میں رسی. کہتے ہیں کہ مبادا آپ کو ہر صورت پہ میری رحم آ جائے, مبادا میں تڑپ کر چھوٹ جاؤں یا ہاتھ تھرائے, مبادا میں تڑپ کر چھوٹ جاؤں ہاتھ تھرائے. تو پسر کی بات سن کر باپ نے تعریف فرمائی, یہ رسی اور پٹی باندھنی ان کو پسند آئی. ہوئے اب ہر طرح تیار دونوں ارے باپ اور بیٹا, چھری اس نے سوالی تو یہ جھٹ قدموں میں آ لیٹا, اور چھری پتھر پہ رگڑی اور ہاتھ کو حلقوم پر رکھا, پچھاڑا اور گھٹنا سینہ معصوم پر رکھا, اور زمین سہمی پڑی تھی آسمان
साकिन था बेचारा, जमीन सहमी पड़ी थी आसमां, साकिन था बेचारा, ना इसे पेशतर देखा था ये जुर्रत का नजारा। तो पिदर था मुतमईन और बेटे के चेहरे पर बहाली थी, छुरी हलकों में इस्माइल पर चलने ही वाली थी। यानी आप छुरी को बार बार चला रहे थे और बार बार पत्थर पे रगड़ रहे थे। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अब्बू जान आप क्या कर रहे हैं, अगर छुरी नहीं चलती है तो आप छुरी की नोक से काम लीजिए और मुझे इस अजीम मर्तबा से सरफराज फरमाइए। तो छुरी से आवाज आती है कि ऐ इब्राहिम, तुम तो एक बार छुरी को चलाते हो, मुझे चलाते हो, और अल्लाह तबारक व तआला 10 बार कहता है कि अगर इस्माइल का एक रोंगटा भी कट गया तो तेरी खैर नहीं है। सुभान अल्लाह। तो मशीयत का मगर अरे दरियाए रहमत जोश में आया कि इस्माइल का एक रोंगटा कटने नहीं पाया। हुए जिब्रील नाजिल और थामा हाथ हजरत का, कहा कि बस अब इम्तिहान मकसूद था इशियार जुरत का। यानी अल्लाह तबारक व तआला का मकसद आपकी इशियार और जुरत और हिम्मत देखनी थी, बस इम्तिहान हो गया। आगे लिखते हैं ये साथ ये तात और कुर्बानी हुई मंजूर यज़दानी कि जन्नत से ये दुम्बा आ गया है बहरे कुर्बानी। तो हमेशा के लिए इस ख्वाब सादिक का समर लीजिए, इसी बुर्रे को बेटे केवल कुर्बान कर दीजिए। गरज दुम्बा हुआ कुर्बान इस्माइल के सदके, ये सुन्नत बन गई ईमान की तकमील के सदके। यानी अल्लाह तबारक व तआला को ये अदा आपकी बहुत पसंद आई और आपने जन्नत से दुम्बा भेज दिया, वरना आज कल कौन अपने बेटे की कुर्बानी करता। अल्लाह की मसलहत अल्लाह ही जानता है, उसके राज को वो ही जानता है। गरज दुम्बा हुआ कुर्बान इस्माइल के सदके, ये सुन्नत बन गई ईमान की तकमील के सदके। खिताब उस दिन से इस्माइल ने पाया ज़बीउल्लाह, खुदा ने आप उनके हक में फरमाया ज़बीउल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।